الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام مہمانان گرامی ذی قدر اور ARY-Q TV کے ذریعے پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمیں سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، میں آپ تمام لوگوں کو پیام محبت کی ایک اور نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع تصور امت اور خیر الامم کے تشکیلی اجزاء ہے۔ میں آغاز حضرت ذی الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لازری نور اللہ مرکزہ نے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کی تفسیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ اقتباس کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت ذی الامت نے لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر الامم کے جلیل القدر لقب سے سرفراز کیا جا رہا ہے کہ جتنی بھی امتیں آج تک صفحہ ہستی پہ ظاہر ہوئی ہیں ان سب سے تم بہتر ہو، کیونکہ تمہاری زندگی کا مقصد بڑا پاکیزہ بہت بلند ہے۔ تم اس لیے زندہ ہو اور اس لیے کوشاں ہو کہ حق کا بول بالا ہو، ہدایت کی روشنی پھیلے، گمراہی کا ظلمت کافور ہو، باطل کا طلسم ٹوٹے اور اخلاق حسنہ کو قبولیت حاصل ہو۔ وہ حیوانی رسم و رواج جنہوں نے طاقتور کو ظالم اور چیرہ دست اور کمزور کو مظلوم و فاقہ مست بنا رکھا ہے، مٹ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی صداقت یعنی توحید پر تم خود بھی ایمان لا چکے اور دوسروں کو بھی اس کے قبول کرنے کی دعوت دیتے رہو۔ اگرچہ پہلی امتیں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ایمان باللہ سے مشرف تھیں، لیکن جو شان تمہارے امر بالمعروف کی ہے، جو جلال تمہارے نہی عن المنکر میں ہے، اور جو گہرائی اور کمال تمہارے ایمان باللہ میں ہے، وہ تم سب سے کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوا۔ نیز جس ہمت، خلوص اور سرفروشی سے تم نے اس بار امانت کو اٹھایا ہے، یوں آج تک کوئی نہ اٹھا سکا۔ اس لیے تم اس کے جائز مستحق ہو کہ اقوام عالم کی بڑی محفل میں تمہارے سر پہ افضلیت کا تاج رکھا جائے۔ ان وجوہات کے علاوہ حضور علیہ السلام کی امت کے خیر الامم ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے جو اس آیت میں مذکور ہے، یعنی دوسری قوموں کے فیضان ہدایت ایک محدود علاقہ، ایک مخصوص قوم، وہ بھی ایک مقررہ وقت تک مستفید ہو سکتی تھیں، لیکن تمہارا ابر کرم بحر و بر، نشیب و فراز، سیاہ و سفید، نزدیک و دور ہر خطے پر برسے گا اور ہر خطے کے پیاسوں کی پیاس بجھائے گا۔ تمہاری برکتیں صرف اپنے لیے
اور صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے ہیں، اور یہ وہ شرف ہے جو کسی اور امت کو اس سے پہلے اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ یہ جود و سخا جس سے پہلے دنیا متعارف نہیں، اخرجت للناس میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت اقبال کے الفاظ کے ساتھ میں آغاز اور تمہید کو اختتام کی جانب لے کے جاؤں گا۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ میں آج کی اس پیام محبت کی نشست کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کی آیات بینات سے کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ حافظ محمد قاسم الوی کو تشریف لائیں اور قرآن مقدس کی آیات کی تلاوت کے ساتھ آج کی اس خوبصورت نشست کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم. معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، قرآن مقدس کی آیات بینات سے آج کی پیام محبت کی نشست کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب ہمیں بڑھنا ہے حضور نبی رحمت، آقا دو جہاں، امام الانبیاء، خاتم النبیین، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ نیاز کی جانب۔ حضرت واصف علی واصف نے کہا تھا کہ درود پاک پڑھتے ہوئے آنکھیں نم ہو جائیں تو سمجھے حاضری ہو گئی ہے۔ اس محبت کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کہ ہماری حاضری قبول ہو جائے۔ حفیظ طائب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار کے ساتھ نعت کی جانب بڑھوں گا۔ عجب مقام سجاتی ہے نعت پاک حضور، عجب مقام سجاتی ہے نعت پاک حضور، کہاں کہاں لیے جاتی ہے نعت پاک حضور۔ کبھی خیال سر عرش جا پہنچتا ہے، کبھی حرم میں بٹھاتی ہے نعت پاک حضور۔ وضو جو کرتے ہیں اشکوں سے میرے لفظ و خیال، تو پھر وجود میں آتی ہے نعت پاک حضور۔ حصار نور میں رکھتی ہے ہر گھڑی طائب، سیاہیوں سے بچاتی ہے نعت پاک حضور، سیاہوں سے بچاتی ہے نعت پاک حضور۔ میں دعوت دے رہا ہوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ نیاز پیش کرنے کے لیے محمد ابو بکر زاہدی صاحب کو۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، تیری ایک
چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے۔ آپ بھی کہیے تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے۔ ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے۔ ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر۔ اور جگہ مل جائے گر پاپوش گاہ یار میں مجھ کو، جگہ مل جائے گر پاپوش گاہ یار میں مجھ کو، خوشائے مسند طاؤس سے 100 بار بہتر ہے۔ جگہ مل جائے گر پاپوش گاہ یار میں مجھ کو، جگہ مل جائے گر پاپوش گاہ یار میں مجھ کو، خوشائے مسند طاؤس سے 100 بار بہتر ہے۔ اور شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری۔ شہنشاہی شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری۔ سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے۔ تیرا خادم دربار، تیرا خادم دربار، تیرا خادم دربار، تیرا خادم دربار۔ سکندر سے تیرا ایک خادم دربار۔ اور میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے۔ میرے آقا میرے آقا میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے کہ ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے۔ ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار۔ اور مقام و مرتبہ ساری خدائی میں میرے آقا، مقام و مرتبہ ساری خدائی میں
آقا تیرا اس پار بہتر ہے، تیرا اس پار بہتر تھی آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ سلسلہ سخن آرائی کی جانب بڑھتے ہوئے سب سے پہلے میں دعوت دے رہا ہوں صاحبزادہ سید ہارون رشید بخاری کو اسٹیج پر تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے حوالے سے اظہار خیال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، میں سورۃ انعام کی 38 نمبر آیت مبارکہ سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا زمین پہ چلنے والے جتنے درندے نظر آتے ہیں، جانور نظر آتے ہیں، یا آسمان پہ اڑنے والے آپ کو پرندے نظر آتے ہیں، میرا رب کہتا ہے انہیں ایسے فضول نہ سمجھو، الا امم امثالکم، تیرے رب نے ان تمام چیزوں کو ایک امت کی مثل مقرر فرما دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، معزز سامعین و حاضرین، غور کرنے والی بات یہ ہے جانور ہو، درندہ ہو، پرندہ ہو، یا کوئی بھی ایسی مخلوق ہو جو ہمیں نظر آتی ہے نہیں آتی، رب فرما رہا ہے کہ یہ ساری مخلوقات ایک امت ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ بن مریم تک جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں، میرے رب نے ہر پیغمبر کو ایک ایک امت عطا فرمائی تھی، لیکن جب میرے اور آپ کی آقا کی وجہ سے میری اور آپ کی باری آتی ہے، میرے رب سورۃ بقرہ کی 143 نمبر آیت مبارکہ میں بڑا خوبصورت ارشاد فرماتا ہے، میرا کریم ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میں نے مصطفیٰ کریم کی امت کو تمام امتوں پہ فضیلت عطا فرما دی ہے۔ یہاں جب وسط ہم پڑھتے ہیں نا، میں اپنے سیدی ضیاء الامت کے یہ دو جملے آپ کے سامنے بڑے خوبصورت رکھوں گا، موضوع کھل جائے گا۔ فرمایا وسط مراد یہاں درمیان ہے، لوگ کہتے ہیں درمیان ہے، آپ نے فرمایا ہاں یہاں درمیان بمانا بہترین کے استعمال رب نے فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی اپنی زندگی کو دیکھا ہے؟ اس زندگی میں بچپن بھی ہوتا ہے، بڑھاپا بھی ہوتا ہے، اصل حصہ زندگی کا جوانی ہے۔ فرمایا صبح بھی ہے، رات بھی ہے، لیکن دن کا وقت درمیان والا حصہ ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے سب سے بہترین حصہ کون سا ہے، آپ کہیں گے دن والا حصہ سب سے بہترین ہے۔ زندگی کے بارے میں پوچھا جائے، آپ کہیں گے زندگی میں سب سے بہترین حصہ جوانی کا ہے۔ فرمایا اسی طرح ایک آپ بخیل انسان کو دیکھتے ہیں، ایک آپ فضول خرچ کو دیکھتے ہیں، فضول خرچ اور بخیل کے درمیان جو آتا ہے اسے سخی کہا جاتا ہے۔ فرمایا درمیانی حصہ ہمیشہ بہترین ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں، آپ نے اس سے آگے ارشاد فرمایا ایک انسان آپ وہ دیکھتے ہیں جسے تیش آ جاتا ہے، ایک انسان وہ ہے جو بزدل ہے۔ فرمایا تیش اور بزدل کے جو درمیان آتا ہے اسے بہادر کہا جاتا ہے، اسے شجاعت والا کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس لیے جسے درمیان کہہ کے پکارا جاتا ہے نا، اس درمیان سے درمیان وہ مراد نہیں جو آپ سمجھتے ہیں، بلکہ اس درمیان سے مراد یہ ہے اللہ رب العزت نے اس امت کو سب سے بہترین امت مقرر فرما دیا ہے۔ تو یہ غور طلب بات ہے۔ اب دیکھیں اس امت کو فضیلت کیوں ملی ہے، اور یہ خیر الامم، ڈاکٹر صاحب یہ امت صرف دنیا میں خیر الامم نہیں ہے۔ میں قرآن مجید کی آیت پڑھنے لگا ہوں، غور کیجئے گا۔ فرمایا یہ خیر الامم صرف دنیا میں نہیں ہے، لِتَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ فرمایا جب روز محشر تمام امتوں کو اٹھایا جائے گا نا،
ان تمام امتوں میں. چلے ایسے سنیے گا, فرمایا روز محشر جب تمام نبیوں کو اٹھایا جائے گا نا, تمام نبیوں پہ مصطفیٰ کریم کی گواہی کو قبول کیا جائے گا, اور جب تمام امتوں کو اٹھایا جائے گا تمام امت پہ مصطفیٰ کریم کی امت کی گواہی کو قبول فرمایا جائے گا. یہ دنیا میں بھی خیر الامم ہے, یہ روز محشر بھی حضور کے نلین کے صدقے رب نے خیر الامم امت قرار دے دی. جب مجھے اور آپ کو اٹھایا جائے گا نا, ہم حضرت آدم, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, حضرت یعقوب, سلیمان, یحییٰ کی امت کے خلاف یا حق میں گواہی دیں گے. حضور نے ارشاد فرمایا اس دن وہ لوگ پوچھنا شروع کر دیں گے, پروردگار یہ تو موجود نہیں تھے, یہ تو سب سے بعد میں آئے ہیں, ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہے ہیں. بڑا ایمان افروز یہ جملہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جب یہ لوگ سوال کریں گے آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ آئیں میں بتاتا ہوں آپ کو ہم نے کیا جواب دینا ہے. جب رب نے اٹھا کے نا خیر الامم امت اٹھو, ذرا انہیں بتاؤ تو صحیح, تم نہیں تھے لیکن تم کیسے کہتے ہو کہ حضرت آدم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا, حضرت موسیٰ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا, حضرت یعقوب نے, یحییٰ نے, سلیمان نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. ہم کھڑے ہو کے کہیں گے مولا ہم تو نہیں تھے لیکن مصطفیٰ تو موجود تھے نا, مصطفیٰ نے کہہ دیا آدم سے لے کے عیسیٰ بن مریم تک ہر پیغمبر نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے. اب ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کائنات تو جھٹلائی جا سکتی ہے, زہرا کے بابا کا فرمان کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے اس امت کو خیر الامم قرار دیا گیا ہے. بن دیکھے رب کو بھی تسلیم کرتے ہیں, بن دیکھے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کو تسلیم کرتے, صرف اس لیے کہ ہمیں حضور نے بتا دیا. اب یہ جب ہم جملے کہہ رہے ہوں گے, کچھ میری طرح حافظ قرآن بھی ہوں گے, وہ کھڑے ہو کے اس دن کچھ یوں ایسے آیات پڑھیں گے. حافظ کھڑا ہو کے گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. حافظ کہیں گے مولا 950 سال تک حضرت نوح نے تبلیغ کی ہے, حضرت نوح کی امت جھوٹ بول رہی ہے کہ انہوں نے حق نہیں پہنچایا. پھر حافظ کھڑا ہو کے کہے گا ابراہیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه, حضرت خلیل اللہ نے حق ادا کر دیا ہے, ان کی امت جھوٹ بول رہی ہے. کذبت ثمود بالنذر, یہ قوم سمود جھوٹ بول رہی ہے. کذبت قوم لوط بالنذر, حضرت لوط کی قوم جھوٹ بول رہی ہے. ان نبیوں نے حق ادا کر دیا ہے. اب میں یہاں ایک اور آپ کو جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ آج سن کے کہیں گے کہ لا ریب قرآن ہے, اس میں مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے؟ قرآن سے پڑھ کے تم بتا رہے ہو ان نبیوں نے حق ادا کر دیا. اور میں کہتا ہوں ہاں قرآن لا ریب ہے, لیکن قرآن لا ریب اس وجہ سے ہے نازل بروح الامین علی قلبک, روح الامین کے ذریعے میرے رب نے قلب مصطفیٰ پر قرآن کو نازل فرما دیا ہے. اور میں اپنے عقیدے کا ایک جملہ کہتا جاؤں, معزز سامعین و حاضرین, جہاں تک میرا جملہ جائے میں اپنے جملے پہ دعوے کے ساتھ اور فخر کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں قرآن اس لیے لا ریب ہے کیونکہ مصطفیٰ کے دل پر نازل ہوا. جو مصطفیٰ کے دل پر آ کر لا ریب ہو جائے اسے قرآن کہا جاتا ہے. جو مصطفیٰ کے وجود سے آ کے قیامت تک کے لیے لا ریب ہو جائے اسے سیدہ زہرا بتول کہا جاتا ہے. میرے عزیز دوستو, بھائیو, بزرگوں, ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ اختصار کے ساتھ, وقت چونکہ ہو چکا ہے, آپ سن بھی بڑے مزے کے رہے ہیں, بات ختم کرنے لگا ہوں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے تورات عطا فرمائی نا, اے خیر الامم دیکھو اپنے فضائل پڑھو, جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی, رب نے ارشاد فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. چاہتا رب تو پہلے دن بیت اللہ کی طرف تمہاری جبینوں کو جھکا کے سجدے کروا دیتا. فرمایا بیت المقدس کی طرف میں نے سجدے اس لیے کروائے ہیں تاکہ میں 16-17 ماہ یہ تو دیکھوں نا کون کون مصطفیٰ کی دل سے اتباع کرتا ہے. بھائی جو مصطفیٰ کا تابع بن جاتا ہے میرا رب اس امت کو خیر الامم کا لقب عطا فرما دیتا ہے. حضرت موسیٰ کو کتاب ملی, حضرت موسیٰ کہتے ہیں مالک. حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے, کہا کہ حضور ارشاد فرماتے جب حضرت موسیٰ نے تورات میں میری امت کے فضیلت پڑھی نا تو عرض کرتے ہیں مولا میں نے ایک ایسی امت پڑھی ہے جو آئے گی آخر میں لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا.
سب سے زیادہ پیار میرے سے کیا ہے نا، 100 سے زائد دفعہ قرآن میں میرا تذکرہ کرنا ہے نا، مولا یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تلک امت احمد، یہ میں نے مصطفیٰ کی امت کو فضیلت عطا فرما دی ہے۔ یہ خیر الامم کیوں بنے؟ حضرت موسیٰ کہتا مولا چلے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے ایک اور چیز پڑھی ہے، یہ اپنے رسول کی اتباع بہت کرتے ہوں گے۔ فرمایا یہ بھی تمہیں نہیں فضیلت ملے گی، تلک امت احمدہ، یہ بھی میں نے مصطفیٰ کی امت کو فضیلت عطا فرما دی ہے۔ اور سورۃ آل عمران اس کے بارے میں یوں ارشاد فرماتی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ مصطفیٰ کی اتباع ایسی اتباع نہیں ہے کہ جو ادھر سے لے کے انسان کو ادھر تک لے کے جاتی ہے، بلکہ فرمایا جو مصطفیٰ کی اتباع کرتا ہے میں رب بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ نے کہا مالک میں نے اس کتاب میں یہ بھی پڑھا ہے، وہ امت ایسی ہوگی جس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے نبی پہ اترنے والی کتاب کو یاد کر لیا کریں گے۔ یہ تو رات یاد کرنے دینا، رب نے ارشاد فرمایا نا تلک امت احمدہ، یہ بھی میں نے مصطفیٰ کی امت کو فضیلت عطا فرما دی ہے۔ آج 6 سال کا حافظ، 7 سال کا، 8 سال کا حافظ نظر آتا ہے، میرا اور آپ کو کمال نہیں۔ سورۃ قمر کہتی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ حضرت موسیٰ نے چوتھی فضیلت یہ پڑھی، کہا مالک ایک ایسی امت آئے گی جن کی امت تھوڑی ہوگی، تھوڑی عمر کے باوجود ان کے سجدے زیادہ ہوں گے، پروردگار یہ فضیلت تو میری امت کو عطا فرما دے۔ فرمایا نا تلک امت احمدہ، یہ بھی میں نے مصطفیٰ کی امت کو فضیلت عطا فرما دی ہے۔ پھر رب نے یہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، مصطفیٰ کی امت ایک رات جاگے گی میں 1000 راتوں کے برابر انہیں ثواب عطا فرما دوں گا۔ اور آخری ایک چیز کہا مالک اس امت کی میں نے ایک چیز یہ پڑھی ہے، ہم تو آپس میں صدقہ دینے کا سوچ نہیں سکتے، صدقہ اٹھاتے ہیں باہر رکھتے ہیں، آگ اگر آ کے کھا جائے تو ہماری قبول ہو جاتی ہے زکوٰۃ، ورنہ نہیں ہوتی۔ یہ کیسی امت آئے گی جو اپنی جیب سے نکال کے صدقہ دوسرے کو دیں گے، ان کا صدقہ قبول کر دیا جائے گا، یہ امت میں مجھے دے دے۔ میرے رب نے فرمایا نا مصطفیٰ نا موسیٰ علیہ السلام تلک امت احمدہ، یہ فضیلت بھی میں نے مصطفیٰ کی امت کو عطا فرما دی ہے۔ اور ایک جملے میں پورا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو وہ یہ ہے، بڑے ذوق کے ساتھ سنیے گا، میرے رب نے تمام نبیوں پہ جنہیں فضیلت دی ہے انہیں مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور میرے رب نے تمام امتوں پہ جس امت کو فضیلت دی ہے اسے امت مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، بڑے خوبصورت انداز میں قرآن مقدس کی روشنی میں صاحبزادہ سید ہارون رشید بخاری گفتگو کر رہے تھے۔ سلسلہ سخن آرائی کو توقف دیتے ہیں اور ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھیں گے۔ میں بڑی محبت کے ساتھ دعوت دوں گا اپنے مہمان ثناخان عبداللہ خاقان ڈار صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول پیش کریں۔ بابا زبان درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو جھک سونے دے بوہے تے، تو جھک سونے دے بوہے
جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں ہوندیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں ہوندیاں ویکھی حیا کر اس دنیا تے نبی دی آل دا ہر دم حیا کر اس دنیا تے نبی دی آل دا ہر دم قبر وچ اپنیاں بندیا حیاواں ہوندیاں ویکھی قبر وچ اپنیاں بندیا دیاں ویکھی اور حاصل کلام شعر سماعت کیجئے بسری وانگ رو رو کے بسری وانگ رو رو کے سنا سونے دیاں نعتاں کرم ہویا تے پل اندر کرم ہویا تے پل اندر شفاواں ہوندیاں ویکھی کرم ہویا تے پل اندر شفاواں ہوندیاں ویکھی جڑے ایتھے نہیں کر دے ادب ظاہرا جڑے ایتھے نہیں کر دے ادب ظاہرا تے ہے دردا تو ایتھے اوتھے اونا نو سزاواں ہوندیاں ویکھی تو ایتھے اوتھے اونا نو سزاواں ہوندیاں ویکھی اور بڑا خوبصورت شعر سماعت کیجئے بٹھا کے کول بچیاں نو بٹھا کے بٹھا کے کول بچیاں نو سونا عباس دیکھ سے بٹھا بٹھا کے کول بچیاں نو سونا عباس دے کسے تو پیدا اپنی نسلاں وچ تو پیدا اپنی نسلاں وچ وفاواں ہوندیاں ویکھی تو پیدا وفاواں میں یہ شعر دوبارہ پڑھنا چاہوں گا بٹھا کے
کے کول بٹھا کے کول پترانو سونا عباس دے کسے تو پیدا اپنی نسلاں وچ وفاواں ہو دیاں ویکھی تو پیدا اپنی نسلاں وچ وفاواں ہو تو منگ حسنین دا صدقہ عطاواں دیاں ویکھی. اور مکتب پیش خدمت ہے. حشر دے روز جد آنے نبی لجپال نے عاجز حشر دے حشر دے روز جد آنے نبی لجپال نے عاجز تو دھپاں جاندیاں ویکھی تے چھاواں